جب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑی اور واضح نشانی دجال کا ظہور ہے، کیونکہ دجال کا فتنہ سب سے سنگین مسئلہ ہے جس سے متعلق تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دجال ہوگا کون، اور اس کا حلیہ شکل و صورت کیسی ہوگی، اور سب سے اہم اس کے فتنے سے کیا مراد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع کو قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال سے متعلق عوام الناس میں بے شمار کہانیاں مشہور ہیں، جن میں بہت سے قصے بالکل مافوق الفطرت ہیں اور ان کا حدیث اور قرآن سے بالکل بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دراصل دجال کے معنی ایک جھوٹے شخص کے ہیں، کیونکہ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اسی لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ دجال خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ عربی زبان میں دجال جال ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، انسان اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئیں گے اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کریں گے۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ دجال اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی کہ یہ ایک عالمگیر فتنہ ہے۔ مسند احمد میں موجود ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت میں یہودی مرد اور یہودی عورتیں ہوں گی۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ دجال کے ظہور سے متعلق ہمیں 4 احادیث ملتی ہیں۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، وہ شام اور عراق کے درمیان سے ایک رستے پر نمودار ہوگا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہمیں ترمذی شریف میں ملتی ہے کہ وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ خراسان افغانستان کا پرانا نام تھا اور خراسان کا کچھ حصہ اب پاکستان اور ایران میں بھی شامل ہے۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال اس وقت کہاں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آج میں نے تمہیں خوشی یا غم کی خبر سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ تمہیں تمیم الداری سے متعلق بتانے کے لیے بلایا ہے۔ تمیم الداری وہ پہلے عیسائی ہیں جنہوں نے میری بیعت کی اور مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کا تعلق دجال سے ہے۔ تمیم الداری نے مجھے بتایا کہ وہ لغم اور جذام کے قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک سمندری سفر پر روانہ ہوا، لیکن سمندر کی لہروں کی وجہ سے رستہ بھٹک گیا اور ایک جزیرے میں داخل ہو گیا، جہاں اسے سر سے پاؤں تک بالوں سے ڈھکا ہوا ایک جانور ملا جس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جساسہ دجال کے گدھے کا نام ہے۔ جساسہ نے تمیم الداری کو ایک خانقاہ میں جانے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ وہاں کوئی بہت تجسس کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم الداری نے بتایا کہ جب وہ اس خانقاہ میں داخل ہوئے تو خوف سے ان کی روح کانپ اٹھی۔ ایک بھاری برکم کٹ کات کا آدمی جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ہوئی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس شخص نے تمیم الداری سے بیسان کے نخلستان کا حال پوچھا، کیا نخلستان کے درختوں میں پھل آتے ہیں؟ تمیم الداری نے کہا کہ ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ جھیل تبریہ میں پانی ہے؟ تمیم الداری نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ زخر کے چشمے میں پانی ہے؟ تمیم الداری نے کہا کہ ہاں بہت پانی ہے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی عربوں کے ساتھ جنگ سے متعلق پوچھا اور کہا کہ یہی بہتر ہے کہ عرب بھی ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی منبر پر ماری اور فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں، وہ مشرق میں ہے۔
مشرق میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، اور وہ ان صلاحیتوں کا استعمال برائی پھیلانے کے لیے کرے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق دجال مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصی کے سوا پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا۔ دجال اس دنیا میں 40 روز تک قیام کرے گا، اور ایک اور حدیث کے مطابق جو لوگ دجال کے ہاتھوں شہید ہوں گے ان کی قبریں تاریک راتوں میں بھی چمک رہی ہوں گی، اور ایک اور روایت میں موجود ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے فتنے کے وقت مسلمانوں کی خوراک کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسبیح سبحان اللہ، تمہید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر۔ کھانے پینے کی جگہ یہ تسبیحات جسم کو طاقت دیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اپنے آخری دن اردن کے علاقے میں اوفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا، اور مسلمان اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوگا، اور 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 شکست کھا کر بھاگ جائیں گے، جبکہ 1/3 میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے اٹھیں گے تو اپنے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے برف دھوپ میں پگھلتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کے جسم پر ذرہ ہوگی، اور وہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مسلمان لشکر دجال پر مسلط آ جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کر دیں گے۔